الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے، احسان ہے، اس کی بندہ پروری ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ماہ رمضان کی مقدس بابرکت سعادتیں ہمیں عطا فرمائی، اور یہ وہ مہینہ ہے ناظرین کرام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سیلاب بن کر، ایک سونامی بن کر بندے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہیں۔ یہ اللہ کے انعام و اکرام چھما چھم جس مہینے میں برستے ہیں اسے ماہ سیام، ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ شعبان رسول اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ تو میں اپنے ذوق کے لیے ایک حدیث مبارک دیکھتا ہوں کہ شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس کی 27 تاریخ کو اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم پر آیت درود نازل ہوئی۔ کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ اللہ ذکر کرے، پوری کائنات رب کا ذکر کرتی ہے، رب مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضور کا مہینہ، اور فرمایا یہ میری امت کی بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید برہان رشید آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی نص قرآنی کے ذریعے، کلیئر ٹیکسٹ آف دا قرآن، اللہ ڈسکرائبس دا immediate and the mandatory order to take the fasting۔ اللہ تبارک و تعالی آرڈر دے رہا ہے، یہ اللہ کا حتمی اور قطعی حکم ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ماہ سیام کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور جب فرضیت رمضان کی بات کرتے ہیں تو اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ ماہ رمضان کے روزے ہر مسلم، عاقل، بالغ، مقیم، صحت مند مرد اور عورت پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز سفر کے اندر گو کے عادی ہوتی ہے لیکن پڑھنا ہے۔ اگر مرض ہے، بیماری ہے تو آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، لیکن بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لیجئے، لیکن نماز لازماً پڑھنی ہے۔ اور روزے میں یہ فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رخصت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ بعد میں قضا کر لے۔ There are two types of the diseases. One is chronic and other is acute. Acute disease کیا ہے کہ آپ کو کسی کو ایک دم بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، کوئی انفیکشن ہو گیا، وائرل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن، یا کوئی اور فوری بیماری آ گئی، اب وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہے، بخار میں تپ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ رخصت اور اجازت عطا فرمائی ہے کہ آپ روزہ ترک کر دیجئے، اور جب صحیح ہو جائیں اس کے بعد کنٹینیو کیجئے، اور جو روزے اس بیماری میں رہ گئے تھے ان کو بعد میں آپ قضا کر لیجئے، یہ رخصت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم کے بیمار وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، اتنی نقاہت طاری ہو جاتی، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کڈنی ڈیزیزز ہے، رینل فیلئر کے پیشنٹس ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہیں جو کرونک ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہیں، یا کوئی بھی ایسی بیماری جو لانگ لاسٹنگ ہے، بہت عرصے تک چلنی ہے، انسان کی لائف کمپرومائز ہو چکی ہے، جس طرح ڈائبٹیز ملائٹس ایک بیماری ہے، شوگر کا مرض ہے۔ ایسی صورتوں میں ڈاکٹر سے ایڈوائس لیجئے۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہاں آپ جو ہے وہ فاسٹنگ میں جا سکتے ہیں، روزے میں جا سکتے ہیں، اور ان اوقات میں آپ شوگر کی دوائی لیں، تو ایسی صورت میں آپ روزہ رکھ لیجئے۔ لیکن ڈاکٹر اگر منع کرے تو پھر آپ کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ لہٰذا وہ پیشنٹس، وہ بیمار جن کے پاس فوری ریمیڈی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر
ان کو روزہ رخصت دیتا ہے نہ رکھا جائے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے الٹرنیٹ کیا ہے؟ تو الٹرنیٹ بھی قرآن نے بتایا کہ ایسے لوگ جو کہ مالدار ہیں اور روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں تو پھر ہر روزے کا انہیں فدیہ دینا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت جو ایک روزے کا فدیہ ہے محتاط انداز کے مطابق وہ 340 سے 350 روپے ہے، لہٰذا وہ کرونک پیشنٹ جو بیماری کی وجہ سے روزہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے اور بیماری میں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو وہ کم از کم یہ پیسے کسی بھی یتیم، کسی بھی مسکین کو، غریب کو ضرور دیں گے تاکہ اس کی کفالت کا اہتمام بھی ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو بالکل فدیہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب ان کے پاس مال نہیں تو اللہ کی طرف سے سوال بھی نہیں، اللہ خود تخفیف فرمائے گا۔ لہٰذا یہ ایک روزے کے متعلق بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کو عرض کی، مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے ناظرین نے سمجھا ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو اپنے تعقل، تفکر، تفہم اور تدبر کے ساتھ سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔